کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے ویر انوار مجرا لو میرا کچھ بات کروں میں تم میرے ویر انوار مجرا لو میرا میں کوک جلی ماں جائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئے ہوں زندہ سے چھٹ میرے ویر انوار مجرا لو میرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سبتی جا پاس نہیں اب مجھ کو کسی اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے ویر انوار مجرا لو میرا زندہ میں گئی دربار گئی سرے بازار گئی بنت ذلیل خار گئی بنت ذلیل خار گئی میرے ویر انوار مجرا کہتی چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے سنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ خبروں پہ شور آلے پہ خبروں پہ شور عزیزان گرامی منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے فاطمہ بیگم صاحبہ پروین بنت مرزا علی موسی رضا صاحب کی روح کو شاد فرما۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی نوامی فضلہ و امتنانہ و نیر لطفہ و برہانہ لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکا ولم یلد فیکونا مورثا حالکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادت ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی السید اسلم ما فی الوجود سر العافیہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی میں نے عزت حاصل کی ہے یہ سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے۔ احتیاطاً اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب مجالس ایصال ثواب منعقد ہوتی ہیں تو عام طور پر علماء و ذاکرین موت کے عنوان پر خطاب کرتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ میں موت کے عنوان پر خطاب نہیں کرتا ہوں، میں زندگی کے عنوان پر خطاب کرتا ہوں، اس لیے کہ موت کا تصور دنیا کی نگاہ میں کچھ اور ہے اور قرآن کی نگاہ میں موت کا تصور کچھ اور ہے۔ گویا میں یہ کہوں کہ دنیا کی نگاہ میں تصور ہے اور قرآن کی نگاہ میں حقیقت ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی نظر میں یہ ہے کہ موت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں نفس ساکت ہو جائے، دل دھڑکنا بھول جائے، آنکھیں پتھرا جائیں، لہو کی روانی رگوں میں ختم ہو جائے، حرکت بدن کی ناپید ہو جائے، تو دنیا کی نگاہ میں یہ موت ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ موت نہیں ہے۔ موت کا تصور قرآن کی نگاہ میں کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے آیت کی تلاوت کی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں چونکہ بہت زیادہ طویل آپ کو زحمت نہیں دے رہا ہوں، میری تقریر مختصر ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آپ سوچتے چلیں اسی مختصر سے فرصت میں، کچھ میں عرض کرتا چلوں اور ہم فکر کے اعتبار سے کسی بندل پر پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، عموماً موت کا نقشہ کھینچنے والے، موت کے تعلق سے بیان کرنے والے
मौत का तसव्वुर ये पेश करते हैं कि बदन ऐंठने लगता है, रगें खींचने लगती हैं, तशन्नुज सा तशन्नुज होता है, और फिर उसके बाद एक लम्हा मौत का आ जाता है। कुछ मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मौत कुछ नहीं है, नफ्स के लिए एक जायके का नाम है। जैसा नफ्स है वैसा जायका है। ज़रा सा इसकी और मैं शरह कर दूँ ताकि ये मसला और आसान हो जाए। अगर आपके बदन में कोई सुई चुभोई जाए तो दर्द का ये एहसास बदन को होता है या नफ्स को होता है? अगर किसी का ये ख्याल है कि ये एहसास बदन को होता है तो मैं माजरत खा हूँ, इसलिए कि ऑपरेशन थिएटर में जब जनरल एनेस्थेटिस्ट नफ्स को गाफिल करके पूरे बदन को चीर कर रख देता है तब तो कोई तकलीफ नहीं होती ना। और क़यामत में सवाल व जवाब बदन से नहीं किया जाएगा, सवाल व जवाब वो पुरसिश नफ्स से की जाएगी। नफ्स से पुरसिश है, बदन से नहीं है। बदन तो गवाही देगा। ये बदन जिसे हम सजाए सजाए फिरते हैं और जिसकी सजावट पे हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है, ये नामुराद बदन तो क़यामत में हमारे लिए खड़े होकर गवाही की मंजिल में होगा कि इसने ये किया। मैं हाथ गवाही देंगे कि मैंने ये किया, पैर गवाही देंगे कि ये हुआ, आंखें गवाही देंगी यूं हुआ, ज़बान गवाही देगी ऐसा हुआ। ये बदन तो गवाही में खड़ा होगा, सवाल और जवाब नफ्स से होगा। बात सिर्फ इतनी है कि नफ्स मसऊल है हर अमल का। जरा सा मैं यहाँ रुकूं और ये सहरफी लफ्ज़ नफ्स की ज़रा तशरीह कर दूं कि सामने तशरीफ लाएं, बरा मेहरबानी यहाँ तक आ जाएं आप हज़रात। आप अक्सर ये सुनते हैं, आपके पास ये लफ्ज़ इस्तेमाल में है। एक लफ्ज़ है रूह और एक लफ्ज़ है बदन। रूह परवाज़ कर गई, रूह चली गई, रूह को शाद फरमाएं। ये जुमले उर्दू अदब के एतबार से सही है, लेकिन जब सरकार रिसालत में आपसे पूछा गया कि रूह क्या है तो क्या कह दो ए नबी, रूह एक अमरे रब है। जा, चली गई, वापस आ जा, आ गई। रूह, अब जरा गौर से सुनिए, रूह जब बदन पर अर्ज की जाती है तो जो चीज तकलीफ पाती है वो नफ्स है। ख्वाहिश नफ्स का नतीजा है। नफ्स अपनी जगह पर हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अब यही नफ्स है जो आपसे सब कुछ करवाता है। यूं मैं अर्ज करूं कि इंसान के लिए ये बात आप सुनते हैं कि फेस इज द इंडेक्स, फेस इज द आइडेंटिटी। चेहरा शनाख्त है, चेहरा इंसान की पहचान है। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, तकरीर में भी मुख्तलिफ हूँ, फिक्र में भी मुख्तलिफ हूँ। बचपन में इंसान पैदा हुआ, झूले में था, गहवारे में। बाप ने बड़ी मोहब्बत से देखा, एक तस्वीर खिंचवा ली, नीचे नाम लिख दिया। लड़कपन आया, आप स्कूल जाने लगे तो फिर एक तस्वीर खिंचवाई, नीचे नाम लिख दिया। जवानी आई, इंसान का बदन अंगड़ाई लेता रहा, ख्वाहिशें तमव्वुज पाती रहीं, आरज़ुएं और उमंगों की उठान आई, बदन में हुस्न आया, सोचा फिर एक तस्वीर ले लूं, तस्वीर ले ली, नाम वही लिख दिया। और फिर बुढ़ापा आया, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही, फिर नाम लिख दिया। अब गौर फरमाइए, नाम वही है, चेहरे बदल गए। नाम तो वही है, चेहरे बदल गए। अब बचपन का जो शौक था, जो आदतें थी,
شیر خارگی کا زمانہ تھا، دودھ پیتے تھے، چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتے تھے، ان کھلونوں سے محبت اتنی تھی کہ کبھی کبھی وہ کھلونا سینے پہ رکھ کے سو جاتے تھے۔ لڑکپن آیا، اب وہ شیر خاری کی عادت نہیں رہی، کھانے کی عادت پڑی، پھر کچھ جوانی آئی، اب کھلونے بدل گئے۔ اب وہ کھلونے بدل گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ حیات کے اس ارتقاء کو آپ نگاہ میں رکھیں، پھر میں قرآن کی نظر میں حیات کیا ہے یہ عرض کر کے پھر حوالگی نفس پر آؤں اور مجلس کو اپنے ارتقاء پر پہنچا کے تمام کروں۔ جب جوانی آئی کھلونے بدل گئے، اب جب بڑھاپا آیا تو نہ وہ ذائقہ ہے نہ وہ ذوق ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآلہ کہ سکون اور اطمینان سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اب نہ وہ ذوق ہے نہ وہ ذائقہ ہے، ذوق بدل گیا، ذائقہ بدل گیا۔ اسی طرح سے اب ایک اور ذائقہ باقی ہے، موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت، صرف نفس کے لیے ایک ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جب پروردگار نے کہا اتنے ذائقے چکھتا ہوا آیا ہے، ایک ذائقہ اور چکھ لے، یہ ہے موت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ جملہ بھی پیش نظر رہے کہ جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ۔ اگر کسی کا نفس لطیف ہے وہ ذائقہ اور، کسی کا نفس کثیف ہے وہ ذائقہ اور جب یہ پوچھا جائے کسی سے کہ موت کو کیسے پاتے ہو تو کسی نے کہا میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ نفس کی یہ ایک کیفیت اور بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اس نفس کے حوالے کر دے کہ جو نفس عبدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے، الوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے، تو پھر اس کے نفس کے لیے موت کی تلاش صرف نہیں ہوتی۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآلہ۔ اور جب نفس کی یہ کیفیت ہو تو اس کی زندگی کا رخ، اس کا رخ حیات پھر اسی ہستی کی طرف ہوتا ہے جس سے اس کو محبت رہی ہے۔ یہاں یہ جملہ شاید بے محل نہ ہو، میں تقریر کو منقلب کیا چاہتا ہوں یہاں سے، بے محل نہ ہو کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے زندگی بھی اسی کے ساتھ گزرتی ہے، اسی محبت کے سہارے، اور انجام بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیں۔ میں عام طور پر خطاب کے دوران کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں، مگر جب دنیا میں لوگوں کی محبتوں کو دیکھتا ہوں کہ کس کو کس سے محبت رہی دنیا میں، کس کو کس سے محبت رہی دنیا میں، کس کو کس سے محبت رہی دنیا میں، تو میں صرف اتنی دعا کرتا ہوں پروردگار جس نے جس کو امامت کے منزل پہ محبت کیا انجام اسی کے ساتھ فرما دے۔ میرا روح سخن کسی طرف نہیں رہتا، مگر میں یہ کہوں کہ جس نے اپنے نفس کو جس کے سپرد کیا، جس کے حوالے کیا، انجام بھی اسی کے ساتھ کر دے۔ ایسے موقع پر جب رخ حیات ایک اور نفس کے سپرد ہوتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں نفس کے تعلق سے مختلف گفتگو ہے، یہ محل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ پوری آیتوں کی تلاوت کروں اور اس کی شرح کروں، وقت بہت ہو جائے گا، میں تو اتنا کہوں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، اور اس کے عوض ان کو جنت دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شرح کی کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ یقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں، وہ یقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نفسوں کو خرید لیتا ہے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا وعدہ سچا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ یہ وہ منزل ہے۔ اب اس کے بعد میں اس نفس کے بعد اس نفس کے ارتقاء پر جا کر ایک
اور مقام پر قرآن نے خطاب کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کیا، فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي، اور اس کے بندوں میں داخل ہو جا، وہ ادخلی جنتی، اور اس کے بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ ایک نفس میں نے عرض کیا، نفس جمادی بھی ہے، نفس نباتی بھی ہے، نفس حیوان بھی ہے، نفس انسان بھی ہے، نفس محمد بھی ہے، نفس حیدری بھی ہے، اور ایک اور منزل پر یہ اصطلاح صرفی نفس مطمئنہ۔ جب رخ حیات نفس مطمئنہ کی طرف ہے، یہ وہ نفس ہے، ابھی میں مصائب میں نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اشارہ کیا چاہتا ہوں اس طرف کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اپنے وقت پر نازل ہو گئی، لیکن اس کا اطلاق کب ہوا؟ آیت تو زندگی حیات رسول ہی میں نازل ہو، لیکن اطلاق کے لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امام حسین ابن علی کی شان میں آئی ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد، کہ آئے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف روٹ جا، فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَأَدْخُلِي جنت۔ اب یہاں میں نے زیادہ زحمت نہیں دی ہے آپ کو، میری تقریر 15 منٹ سے گزر رہی ہے، میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، لیکن جب انسان کا رجوع اس طرف ہو جائے، حسین ابن علی کی طرف، اور رجوع انسان میں قلب یہ چاہتا ہو، دل یہ چاہتا ہو کہ میں کسی مظلوم کی نصرت کروں، تو یہاں حساس دل، سوچنے والی فکر، بلا امتیاز مذہب و ملت، توجہ فرمائیں کہ میں جس طرح سے الفاظ کی ترتیب رکھ رہا ہوں، بلا امتیاز مذہب و ملت، خطہ زمین، وہ یہ چاہتا ہے کہ حسین مظلوم ہے، میں نصرت مظلوم کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ فکر ذرا ایک الگ زاویے میں لے جا رہی ہے میری تقریر کو، کہ میں نصرت مظلوم کروں، اس لیے کہ کسی مظلوم نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو فکر انسانی یہ چاہتی ہے، بلا امتیاز مذہب و ملت، عرض کر رہا ہوں میں یہ جملہ اس لیے کہ حسین فقط میرے نہیں ہیں، سارے عالم انسانیت کے امام ہے حسین۔ تو ایسے موقع پر جہاں کہیں انسانیت کی کوئی رمق باقی ہو، انسان کی حیثیت سے سوچ رہا ہو، تو اس مظلومیت کو فراموش نہیں کر پاتا۔ چنانچہ جتنے فنون ہیں، ان تمام فنون کا اثر یہ ہوا کہ ان لطیف فنون پر کربلا کا اثر ہوا۔ آپ خود اس وقت ایک ایسے عزاخانے میں بیٹھے ہیں کہ جس کی تعمیر 1595 عیسوی میں ہوئی ہے، یعنی 400 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں اس پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ذکر مظلوم ہوتا رہا ہے مسلسل 495 سال سے، 450 سال سے زیادہ سے، اس پر زمانے کے سرد و گرم کے اثر تو ہوئے مگر وہ فنا نہ ہو سکی، اس پر فنا کا اطلاق نہیں ہوا، تو وہ دل باقی ہیں، وہ عمارتیں باقی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر کربلا کا ادب پر پڑا، ادب پر بہت اثر پڑا ہے کربلا کا، بہت گہرا اثر پڑا ہے کربلا۔ اگر اس مجلس میں ظاہر ہے کہ وہ احباب بھی تشریف فرما ہیں جن کا ادب سے لگاؤ ہے، اور جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کا خود بھی ادب سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، وہ اردو کی پروفیسر رہی ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہی ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کی، کئی کتابیں ہیں ان کی، انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی، کئی کتابوں پر تحقیق کی، کئی کتابیں تالیف کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اہم چیزوں کو
صرف اس لیے غور نہیں کرتے کہ وہ ہمارے درمیان رہی ہیں، لیکن اس سے ان کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو لوگ وطن میں ہیں، وطن کے لوگ ان کو اپنائیت کی خاطر وہ توجہ نہیں دیتے جو وطن سے باہر کے لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مرحوم کی زندگی کا بڑا حصہ میری نگاہوں میں ہے، خاص طور پر ادب لطیف پر، ان کی نگارشات پر، ان کی کتابوں پر اور ان کی تقاریر پر۔ اس اعتبار سے لکھنؤ جیسی زمین جسے ادب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اس نے جس طرح سے مرحومہ کی ستائش کی ہے، یہ مجلس میں اتنا میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں ان کی جزیات لا کے آپ کے سامنے پیش کروں، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دکن کی یہ زختر صرف نصرت مظلوم کے صدقے میں دنیا بھر میں یوں پہچانی گئی، یہ شناخت بن گئی اس کی۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر میرا موضوع یہ ہے کہ ادب پر کتنا کربلا کا اثر ہوا، بس یہ میں عرض کروں اور مجلس کو تمام کروں۔ عزیزان گرامی، میں اس وقت میری نگاہ میں نہ فارسی ادب کو لے رہا ہوں نہ عربی ادب کو لے رہا ہوں، اردو کا میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی اردو دوست ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مرثیے کو تو ابھی رکھیے، کچھ دیر میں اس پہ عرض کر کے مجلس کو تمام کروں، لیکن غزل، اردو غزل جیسی فنا معاشرہ، کافر عذاب، صفا کج نہاد دل آزار خانہ جنگ، کربلا کے اثر کو قبول کرنے کے بعد کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس نے اپنی فکر کی جڑیں تو لے جا کے فرات کے ساحل پر رکھ دیے، پیوست کر دیے فرات کے ساحل پر، لیکن وہاں سے اس کی فکر پانی نہیں سینچتی، پیاس سینچتی۔ یہ ہے کربلا ہے، تصور زیدی غزل کہہ رہے ہیں، ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے، یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی، میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو کہ میری پیاس کا آخر کوئی گواہ تو ہو۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ گلوئے خشک سے ٹوٹانا پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ یہ ہے کربلا کا اثر۔ یہ غزل کے شعر سنا رہا ہوں آپ کو، میں غزل کے، ابھی میں قصیدے پر نہیں آیا، منقبت پر نہیں آیا، میں سلام پر نہیں آیا، میں یہ غزل کے شعر سنا رہا ہوں۔ اور میر تقی میر، جن کو خدائے سخن کہا جاتا ہے اردو ادب میں، غزل کے میدان میں شعر کہا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ ادب کو یہ شعر کہاں سے ملا، یہ زندگی کہاں سے ملی، یہ فکر کہاں سے ملی؟ پھر کہا شیخ کھڑے محراب حرم میں پہنا دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ اس ایک تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ اور ادھر سیمار، کیسی قتل، کیا زبان کہ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے ذوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی، ایسی غزل۔ اور شعر کہا خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ فرق آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی۔ ہے کوئی سجدہ اس شان کا، کوئی سجدہ ہے اس شان کا۔ آخری مرحلہ میری گفتگو کا، میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کے لیے۔ جب ہم طالب علمی میں تھے تو انگریزی ادب میں، انگلش لٹریچر میں شیکسپیئر ہمارے سلیبس پہ شامل تھا۔ جب تک کہ کوئی اسٹوڈنٹ شیکسپیئر کا پیپر کلیئر نہیں کرتا تھا وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتا تھا، لیکن آج شیکسپیئر کو نکال کے ہٹا دیا گیا، طاق میں رکھ دیا گیا۔
اور جب پوچھا گیا کہ اتنا بڑا ڈراماٹسٹ، اتنا بڑا شاعر، اور اس کو ہٹا دیا، تو کہا ہاں اس کے غم میں، اس کا غم عارضی تھا، اس کے غم میں کوئی دوام نہیں تھا، ہمیشگی نہیں تھی، اس کا غم محض ایک خطے کا غم تھا، اس لیے ایک عرصے تک تو چلا، ایک وقت تک تو چلا۔ اب اس وقت شیکسپیئر کے غم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو غم اس نے بیان کیے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ نے مرثیے سنے، میر انیس اور مرزا دبیر، میں ابھی حیات کی گفتگو کر رہا ہوں، حیات پر ہوں، حیات سے حیات تک کا ایک سفر چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا، 150 برس سے زیادہ ہو گئے میر انیس کو گزرے ہوئے۔ ایک دن دو دن پہلے کس نے کیا کہا یہ بات محفوظ نہیں رہتی، اس بات میں کوئی ہمیشگی نہیں ہے، اس بات میں کوئی دوام نہیں ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ 2 دن پہلے اس نے کیا کہا، سال بھر پہلے اس نے کیا پڑھا، 2 سال پہلے اس نے کس کتاب میں کیا دیکھا، بہت کم یاد رہ جاتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے انسان۔ لیکن 150 سال سے زیادہ گزرے، ابھی 1 برس پہلے تو میر انیس کی 150ویں برسی ہوئی ہے، اس کے 3 مہینے بعد مرزا دبیر کی برسی ہوئی ہے۔ 150 سال پہلے کہے جانے والے مرثیے آج بھی زندہ ہیں، ان کے بند زندہ ہیں، ان کے شعر زندہ ہیں، ان کے مصرے زندہ ہیں، ان کے لفظ زندہ ہیں، اس لیے کہ انیس نے اپنی فکر کو لے جا کر اس دہلیز پر ضم کر دیا تھا جس کے بعد اس کے مرثیوں پر موت کا اطلاق نہ ہو سکا۔ میں پہنچا سکا آپ کو وہاں تک میں آپ کو پہنچا سکا۔ یہ ہے حیات سے حیات تک۔ میں انسان کی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لفظوں کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں مرثیے کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نصرت مظلوم کا اثر ہے کہ اگر اس دہلیز پہ کوئی تحلیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو زوال نہیں، ہمیشہ یکسانیت ہی یکسانیت۔ عزیزان گرامی، تقریر ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے اور ایک ایسی شخصیت کی چہلم کی مجلس ہے جس کو بڑا لگاؤ رہا ہے ادب سے۔ کئی ایک سیمینار اور کانفرنسز ایسی رہی ہیں کہ جہاں پروفیسر فاطمہ پروین میرے ساتھ تقریر کرتی رہی ہیں، مجھے ان کی قوت تقریر کا اندازہ ہے کہ وہ کس طرح سے بولتی تھی۔ میں اس وقت ان کے تعلق سے بہت کم بول رہا ہوں، ان کے تعلق سے تو کبھی کوئی سیمینار ہوگا یا سمپوزیم ہوگا یا کوئی کانفرنس میں ان کے لیے کوئی یوم رکھا جائے گا، کوئی ساعت رکھی جائے گی، تو میں اس وقت بتاؤں گا کہ ان کا فن کیا تھا، ان کا قلم کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی۔ مگر میں اتنا کہوں کہ وہ لوگ جو خطیب نہج البلاغہ کی زبان سے متمسک رہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان میں بھی طہارت کا اثر ہوتا ہے، یہ بات میں آپ سے کہوں۔ اور اگر اس مرحلے پہ تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہوں کہ اگر اردو مرثیے میں انیس نہ ہوتے، انیس کے مرثیے ہمارے درمیان نہ ہوتے، تو ہمارے کربلا تک فکر کی رسائی شاید مشکل تھی۔ شاید کوئی تنقید کرنے والا نقاد میری تقریر پر یہ تنقید کرے کہ میں یوں کہ دیکھیے، ہم عربی دان نہیں ہیں، ہم کو عربی لغت پر عبور نہیں ہے، ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں اردو ہماری مادری زبان ہے، عربی ہماری مادری زبان نہیں رہی۔ جاننے کو تو کوئی انسان کئی زبانیں جان سکتا ہے، لیکن جو بات مادری زبان میں ہوتی ہے، جیسا زوب کا اثر ہوتا ہے ویسا زبان کا اثر ہوتا ہے۔ جی، تو اگر عربی میں ہم وہ احادیث پڑھ لیتے تو شاید وہ ہم احادیث کو اتنا سمجھ نہیں پاتے اور کربلا رس نہیں ہو پاتے، شاید کہہ رہا ہوں، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں مجتہد نہیں، مفتی نہیں، واعظ نہیں، ناصح نہیں، محتسب نہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں جس کو بولنا بھی پوری طرح سے نہیں آتا۔ میری کچمچ بیانی کو چھوڑیے،
مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انیس نے حضور والا کسی تاریخ کی کتاب میں، اسلامی تاریخ کی کتاب میں جنگ خندق تو مجھے بتلا دیجئے کہ کہاں ہے، کہاں لکھی ہے؟ 80 برس عمر ہو رہی ہے میری، 60 برس سے منبر پر ہوں، کہیں بتلا دیجئے مجھے کہ کہاں خندق کا واقعہ تاریخ اسلام میں لکھا؟ تاریخ مسلمان ہے وہ، تاریخ اسلام کب ہے؟ انہوں نے تو مسلمانوں کی تاریخ لکھی، تاریخ اسلام اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا لکھا خندق کے تعلق سے کہ غبار اٹھا، جب غبار بیٹھا تو علی عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار تھے. کیا اتنی تاریخ تھے خندق کی؟ بہرحال ان کا قلم ہے، ان کا دور ہے، ان کی نگاہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا. لیکن میر انیس نے کربلا کو یوں دیکھا کہ صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا انیس کی نگاہ میں، اور یوں بیان کیا جیسے اب دیکھ رہے ہوں حفظ مراتب کا یہ عالم واقع. تو یہ مرثیے جب ہمارے قلب پہ اثر کر چکے تو یہ دل بے ساختہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور پھر ہم نے یہی دیکھا شعر میں بھی کہ جو زینت دہے اورنگ جلالت وہ حسین، جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین، جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین، جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین، غم سے آزاد کیا داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی. یہ ہے اردو ادب، یہ ہے اردو ادب پر کربلا کا اثر. اور میر انیس جہاں حفظ مراتب ہونے ہوں وہاں حفظ مراتب، جہاں بیان ہونا ہو وہاں بیان، جہاں جنگ ہونی ہو وہاں جنگ. اس وقت تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں انیس کو تفصیلی سناتا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، صرف ایک مصرع آپ کی خدمت میں پیش کروں. کوئی بڑے سے بڑا نقاد اردو کا، کوئی محقق، کوئی پروفیسر اگر میرے روبرو ہو یا مجھے سن رہے ہوں وہ حضرات، تو دیکھیں آپ کہ کیا درد کی شدت ہے. غالب کا ایک شعر ہے، بلائے جہاں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا. دیکھیں بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو ایک مصرے میں لا کے سمو دے، پوری دنیا کو ایک مصرے میں رکھ دے. اور اس سے بڑا شاعر وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا شاعر جو پوری دنیا کے کیف و کم میں کو ایک لفظ میں رکھ دے، ایک لفظ میں سمیٹ لے ساری چیزوں. غالب نے کہا بلائے جہاں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا. پہلا مصرع چھوڑیے صاف ہے، عبارت کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اشارت کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کمبخت ادا کیا ہے. آج تک اساتذہ 150 سال سے زیادہ گزر گئے، غالب کو بھی یہ ادا کے معنی ڈھونڈ رہے ہیں. غالب زندہ ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق و بندگی بو تراب میں. یہ اسی غالب کا مصرع ہے. ادا کیا، مگر میں غالب کو رکھوں معذرت کے ساتھ، سلام کر کے غالب کو آؤں میر انیس کی طرف. ایک مصرع بس، ایک مصرع. مرثیہ تو آپ دیکھتے ہیں کبھی 100 بند کا کبھی 125 بند کا، اتنا طویل ہوتا ہے. لیکن انیس نے ایک پہلا مصرع کہا، اس کے بعد شاید انیس کو مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مصرع ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. یہ ایک لفظ تنہائی جس کرب کو سمیٹے ہوئے ہے، جس غربت حسین کو سمیٹے ہوئے ہے، جس تنہائی کو سمیٹے ہوئے ہے، جہاں اس تنہائی نے یہ بتلایا کہ اب علی اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے، بچہ جھولے میں جا چکا، جھولے سے جا چکا، حسین اب تنہا در خیمہ پر کھڑے ہیں. کوئی ذوالجناح کا لانے والا نہیں، سواری کا قریب لانے والا نہیں. ذوالجناح خود آیا تو ایک مرتبہ انیس نے تصویر کھینچی کہ حسین جب کے چلے
बाद दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रिकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फखर बहन ने किया था सवार भाई को। आप रो पड़े, आपके आंसू छलक उठे, मजलिस हो चुकी। मगर जहां अनीस ने ये बन को पहुंचाया है, वहीं से मैं दो जुमले अर्ज करूं। आज सफर की 24 तारीख है ना, आज शहजादी ज़ैनब की शहादत की तारीख है। मैं दो जुमले अर्ज करके मजलिस को तमाम करूं। हुसैन और ज़ैनब में बड़ी मोहब्बत थी, बहन भाई की ऐसी मोसी मोहब्बत की मिसाल शायद ही देखने में आए। बड़ी मोहब्बत थी। जब तक मदीने में रहे, हुसैन रोजाना ज़ैनब से मुलाकात के लिए जाया करते। एक दिन आने में कुछ देर हो गई, ज़ैनब मुस्तरिब हो के कभी दालान से सहन में आती, कभी सहन से दालान में जाती। एक मर्तबा आके सहन में बैठ गई। बैठे बैठे दरवाजे को तकते तकते बीबी की आंख लग गई। हुसैन आए, देखा बहन धूप में सो रही है, तो अबा उतार के साया करके खड़े हो गए कि बहन धूप में सो रही है। जब ज़ैनब जागी तो चौंक के हुसैन के गले में बाहर डालकर कहा, हुसैन आने में इतनी देर न करो भाई, मेरा दिल घबराता है। आपने मर्तिये का बिसरा सुना, आज शब्बीर पे क्या लबे तन्हाई, आने में देर न करो भाई, मेरा दिल घबराता है। ज़ैनब के दिल में यह आरज़ू अंगड़ाई लेती रही कि कभी भाई सो जाए, ये खिदमत हम भी अंजाम दें। मदीना छूटा, ज़ैनब को मौका नहीं मिला। करबला पहुंची, ज़ैनब को मौका नहीं मिला। 9 मुहर्रम गुजरी, बीबी को कोई मौका नहीं मिला। 11वीं मुहर्रम की दिन बीबी ने नाखे की पूछ से देखा भाई का लाशा जलती हुई जमीन पर पड़ा है। चाहा कि कफन दे दे, मगर सर पर थी हो चुकी मजलिस। मैंने आपको जहमत दी अज़ीज़ान गिरामी, आप 40 से गुजर कर यहाँ आए हैं। मुझे अंदाजा है आपने उन जख्मों का मातम किया जो जख्म दिखाई दे गए, उन दुखों का मातम किया जो दुख बयान किए गए। लेकिन अब आप वापसी के मराहिल में तो हैं, मजलिस में ये मसायब सुनते तो हैं, लेकिन कभी कभी उन जख्मों का भी मातम कर लीजिए जो जख्म दिखाई नहीं दे गए। उन आंसुओं का भी मातम कर लीजिए जो आंसू पलकों तक उभर कर ना आ सके। उन सिसकियों का भी मातम कर लीजिए जो सिसकियां घुट के रह गई। अज़ीज़ान गिरामी, काफिला बस एक लम्हा में आपको और रहमत दूं, काफिला कूफे से कुछ आगे बढ़ा, उस करिए के करीब पहुंचा जहां हबीब इब्न मज़ाहिर रहा करते थे। हबीब के साहबजादे ने अपने साथी को बस ये एक जुमला और इसके बाद मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं पुरसे में। हबीब के साथियों ने कहा, चलो सुनते हैं, कोई काफिला आ रहा है, चल के देखें। अपने साथियों के साथ आए। उस रास्ते पर जहाँ से कारवां गुजरा करते थे, दूर से गर्द काफिला आती हुई दिखाई दी। जब काफिला करीब आया तो देखा आगे आगे नेज़ों पर कुछ सर है। एक नेज़े पर एक सर ऐसा है कि जो सूरे की तिलावत कर रहा है। एक नेज़े पर देखा एक 18 बरस के करियल जवान का सर है। एक नेज़े पर देखा एक 13 बरस के चांद का सर है। 2 नेज़ों पर देखा 8-9 बरस के बच्चों का सर है, और एक नेज़े पे देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर है। अब इन्हीं सरों के हुजूम में अब जो गौर से देखा तो देखा एक नेज़े पे बाप का सर है। तड़प के कहा, लाओ ये तो मेरे बाबा का सर है। अपने साथियों से कहा, चलो बढ़ के इस सर को छीन ले। तलवारें निकाल के हमला किया, सर को छीना और रुखसार पर रुखसार रख के कहा, जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कोई यूं होके लहजा पे ले जाता है। आप इसे बीमार जंजीरों को थामा, नजर का रुख करके कहा, या अली मेरे बाबा का सर।
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس ذکر اور اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا سوال مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، 40 کا موقع ہو ان آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام کر دے۔ عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے محترمہ پروین فاطمہ بیگم پروین بنت مرزا علی موسی رضا صاحب کی روح کو شاد فرمائے۔ زیارت سید الشہداء۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سیدنا مولانا الخلفاء، السلام علیکم السلام علیکم یا غریب المرضى، السلام علیکم یوسف علیکم سلطان ابو الحسن یا علی بن موسیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب السلام، السلام علیکم یا سید القرآن، السلام علیکم ورحمۃ